طلع البدر علينا 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 یہ قسم ہے کہ ہوئے رنگین. شاہ حبش نے وفد قریش سے چند سوالات کیے، پھر مسلمانوں کی طرف مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ ان الزامات کے جواب میں اپنی صفائی پیش کرو. صحابہ کرام عرب کی طرف سے حضرت جعفر طیار نے نہایت ہی دل نشین انداز میں تقریر کی، عرب کی جہالت پر مختصراً تبصرہ کیا اور رسول اللہ کی تعلیمات پر روشنی ڈالی. جعفر اس سے پہلے کسی بادشاہ یا فرما روا کے دربار میں نہ گئے تھے، یہ ان کا پہلا موقع تھا، مگر دربار کے کر و فر سے وہ ذرا برابر مروب اور متاثر نہیں ہوئے. خدا کا سچا بندہ اور محمد کا یہ مخلص غلام ایوان شاہی میں نہایت بے باکی مگر انتہائی سلیقے کے ساتھ اپنے مقصد کی ترجمانی کرتا رہا. حضرت جعفر کی تقریر میں خلوص تھا، سادگی تھی اور سب سے بڑھ کر جرات اور بلند نظیر. ایچ پیچ سے باتیں کرنا ان کو آتا ہی نہ تھا. کھلی کھلی دلیلیں، واضح اور روشن ثبوت، دو ٹوک باتیں، بالکل اس طرح جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. دربار میں ایک سناٹا طاری ہو گیا. کفار قریش اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں کیا بول سکیں گے، ہماری سازشیں بیکار نہ جائیں گی. درباری لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں اور مصاحبوں کو ہم نے پہلے سے گانٹھ لیا ہے، میدان ہمارے ہی ہاتھ رہیں گا. حضرت جعفر کی تقریر نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا. وہ محسوس کر رہے تھے کہ نجاشی اس تقریر کا اثر قبول کر رہا ہے. جعفر کی باتوں میں وزن اور جان ہے. ان کے جچے تلے فقرے شاہ حبش کے دل میں اترتے جا رہے ہیں. کس توجہ اور دلچسپی کے ساتھ بادشاہ ان کی تقریر سن رہا ہے. اسی دوران میں حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر چھڑ گیا. حضرت جعفر نے بادشاہ کے کہنے پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی. کلام حق تھا، جعفر کی زبان تھی، محمد کی ہدایت درمیان تھی. قرآن پاک کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور عیسیٰ ابن مریم کے بندے ہونے کا ذکر تھا، جس سے عیسائیت کے مروجہ اور خود ساختہ عقیدہ تثلیث کی تردید ہوتی تھی. وفد قریش کے ارکان کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی کہ نجاشی بادشاہ اپنے مذہب کی اس تکذیب اور تردید پر یقیناً برہم ہو جائیں گا. بس اب کوئی گھڑی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو یا تو قید میں ڈال دیا جائے گا یا شاہی غلام اور چہودران ان کو ذلت کے ساتھ دربار سے نکلا دیں گے. مسلمان خود اپنے دام میں گرفتار ہو گئے اور یہ روشنی تباہ ان کے لیے بلائے جان بن گئی. شاہ حبشہ کے درباری بھی ہوٹوں ہی ہوٹوں مسکرانے لگے کہ مسلمان عتاب شاہی سے بچ نہیں سکتے. جس بنیاد پر عیسائیت قائم ہے، قرآن کی ان آیتوں نے اسی پر ضرب لگا دی. اس توہین کو نجاشی بھلا کس طرح گوارا کر سکیں گا؟ بادشاہ کے پاس اقتدار ہے، مطلق العنانی ہے، پھانسی کے تختے اور قید خانے کی گوٹیاں ہیں. ان مٹھی پر مسلمانوں کو کوئی حمایتی بھی تو نہیں ہے. ایک زبان بھی تو ان کے لیے سفارش کے لیے جنبش نہ کریں گی. خود ان کی قوم کے لوگ ان کے دشمن ہیں. ایسے بے سہارا پردیسیوں کا مٹا دینا کیا مشکل ہے؟ ابھی ہمارے آقا والی نعمت ضبط و تحمل سے کام لے رہے ہیں، مگر جب عطاب کا وقت آئے گا تو قیامت برپا ہو جائیں گی. جلادوں کی تلواریں شہنشاہ کی جنبش آبرو کے انتظار میں ہر وقت بے نیام رہتی ہیں. اپنا اپنا مقدر اور اپنی اپنی اندوزی، خوش بختی اور نیک دلی ہے. ساون کی گھٹائیں چٹیل میدانوں اور زرخیز خطوں پر ایک ہی انداز میں برستی ہیں، مگر اس کو کیا کیجیے؟ در باغ لالا رودیت و روشم بوم خس. قدرت کی نعمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے فطری استعداد کی بہت کم ضرورت ہے. یہی سبب تھا کہ ابو لہب اور ابو جہل مکہ میں خود زبان رسالت قرآن سن کر متاثر نہ ہو سکے، مگر حبشہ کے بادشاہ کو 2-4 آیتوں ہی نے قبول حق پر آمادہ کر دیا. اس کی فطری صلاحیت جو اب تک بار اوہام سے دبی تھی، ایکائک ابھر آئی اور ضلالت و گمراہی کے پردے آن کی آن میں چاک ہو گئے. نجاشی کے دل میں گداز پیدا ہوا، جیسے کسی غیبی طاقت نے چٹکی میں لے کر اس کے دل کو دبایا، یہاں تک کہ سختی نرمی سے بدل گئی. قرآن کی تاثیر نے کنجی بن کر اس کے دل کے تالے کو چشم زدن میں کھول دیا. کفل کا کھلنا تھا کہ حقیقتیں سن کر نجاشی کے آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے. درباری لوگ اور خود قریش کا وفد حیران تھا کہ
کہ جن آنکھوں سے غم و غصے کی چنگاریاں نکلنی چاہیے تھیں ان میں آنسو جھلملا رہے ہیں۔ حضرت جعفر جب قرآن سنا چکے تو نجاشی نے تاثر آمیز لہجے میں کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ مصاحبوں اور درباریوں اور وفد قریش کے ارکان اس جملے کو سن کر حیران رہ گئے۔ ان پر اوس سی پڑ گئی، کیا سوچ کر آئے تھے، کیا ہو گیا؟ قریش مکہ اس انتظار میں تھے کہ ان کا وفد مسلمانوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لائے گا اور ہم خوب جی بھر کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے۔ دوسرے مسلمانوں کو اپنے بھائی بندوں کی حالت دیکھ کر عبرت ہوں گی کہ یہ قریش تو دھن کے پکے ہیں، ہم میں سے کوئی جان بچا کر پردیس چلا جائے تو بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، بادشاہ تک ان سے متاثر اور مروب ہو جاتے ہیں۔ ایسے دشمنوں سے لڑائی مول لے کر اور مخالفت کر کے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ مگر ارکان وفد نے حبش سے واپس آ کر جب حقیقت حال سے ان کو مطلع کیا تو ان کی تمناؤں کے ہوائی کیلے بلبلوں کی طرح ٹوٹ گئے۔ ارکان وفد نے کہا کہ ایھا الاخوان، ہم نے اپنی کوشش میں کوئی کوتاہی نہیں کی کہ جعفر کی تقریر اور پھر قرآن کی آیتوں نے نجاشی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ بھرے دربار میں رونے لگا۔ بھائیوں، یہ لوگ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی یہ پہنچیں گے لوگ ان کا اثر قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ان کے زور کو اگر پوری قوت کے ساتھ کچلا نہ گیا تو عرب ہی نہیں ساری دنیا ان کے دام میں گرفتار ہو جائے گی۔ ایک سعید روح۔ شہر مکہ پورے ملک عرب کی عقیدت کا مرکز تھا۔ تمام لوگ کعبے کا احترام کرتے تھے۔ سال بھر میں ایک بار دور دور کے لوگ یہاں آتے اور اپنی مذہبی رسوموں کو پورا کر کے چلے جاتے۔ کفار قریش نے ٹولیاں بنا رکھی تھی جن کے ممبروں کا یہی کام تھا کہ مکہ سے کچھ دور جا کر مختلف راستوں پر بیٹھ جاتے اور آنے والوں کو بہکاتے کہ ہماری قوم میں خاک بدن، گستاخ، جادوگر پیدا ہو گیا ہے جو اپنے کو خدا کا نبی اور رسول بتاتا ہے۔ یہ شخص ایک نیا دین لے کر آیا ہے جو ہمارے آبائی مذہب کا ہر اعتبار سے مخالف ہے، بلکہ اس کی ضد ہے۔ تو تم اس محمد ابن عبداللہ سے بچے رہنا، نہ اس کے پاس جانا اور نہ اس کے ساتھیوں سے ملنا۔ ان لوگوں کی زبان میں قیامت کی تاثیر ہے، ان کی باتیں بڑی آسانی کے ساتھ دل میں گھر کر لیتی ہیں اور آدمی پھر بس اسی دین کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جی، اس مکہ میں ایسے سرفرے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے مال و متاع، عزیزوں، رشتہ داروں اور گھر بار تک کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ پٹتے ہیں، مار کھاتے ہیں، فاقے کرتے ہیں اور تکلیفیں سہتے ہیں، مگر اس دین سے پھرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تم خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہو، طواف کرو اور چلے جاؤ، نئی نئی باتوں پر کان نہ دھرو۔ جہالت و گمراہی کے یہ پتلے خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی قبول ہدایت سے روکتے تھے۔ حق کی دشمنی اور اسلام کی مخالفت نے ان کو اندھا، گونگا اور بہرا بنا دیا تھا۔ اپنی طرح دوسروں کو بھی اس گندگی اور جہالت میں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی مخالفانہ باتوں کا لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ اعیان قریش اور شرفائے مکہ کی باتوں کو اہل بادیہ بھلا کس طرح جھٹلا سکتے تھے، مگر مخالفت اور دشمنی کی اس گفتگو کے ساتھ باہر والوں کے کان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نام سے ضرور آشنا ہو جاتے۔ مخالفتیں خود تبلیغ کا فرض انجام دے رہی تھی، انہی کے بعد خود انہیں الٹ الٹ کر پڑھ رہے تھے۔ اپنی تدبیروں کی الٹی تاثیروں سے وہ خود بے خبر تھے۔ بجلی کے شراروں سے پانی کے دھارے پھوٹنے کے آپ ہی آپ سامان ہو رہے تھے۔ کفار قریش کی اس گمراہ کن اسکیم کا تذکرہ نامکمل رہ جائے گا اگر ایک مستند تاریخی واقعہ کا اس ضمن میں ذکر نہ کیا گیا۔ تاریخ اسلام کا واقعہ ہر اعتبار سے اہمیت اور بہت کچھ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اس میں عبرت بھی ہے اور عظمت بھی، ہدایت بھی ہے اور فلاح و سعادت بھی۔ طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ ملک یمن کے نواحی علاقے پر اس خاندان کا رئیسانہ اقتدار تھا اور سب لوگ طفیل کے گھرانے کی عزت کرتے تھے۔ خاندانی شرافت، دنیاوی عزت اور مال و دولت، غرض ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، طفیل کو میسر تھی۔ طفیل صرف شیخ قبیلہ اور صاحب جاہ و منصب ہی نہیں بلکہ ذاتی طور پر بہت سی خوبیوں کا حامل تھا۔ فراست و دانائی کا پیکر اور شعر و ادب اور زبان دانی کا بہت بڑا ماہر، سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ طفیل جب مکہ آیا تو کفار قریش نے بستی سے بہت دور جا کر اس کا استقبال کیا اور انتہائی احترام و تواضع کے ساتھ اس کی مدارات کی۔ قریش جانتے تھے کہ طفیل کوئی بدوی نہیں ہے جو ہماری باتوں پر کچھ سوچے سمجھے بغیر آمنا و صدقنا کہیں گا۔ وہ نہایت دانشمند اور صاحب فہم ہے، اچھے برے میں امتیاز کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے۔ ایسا آدمی اگر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ گیا تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے گا اور اس کا اثر ساری قوم پر پڑے گا۔
اس لیے قریش نے طفیل کو شیشے میں اتارنے کے لیے اس کی خوب تواضع کی کہ اس طرح اس کے دل میں ہمارے لیے خود بخود گنجائش پیدا ہو جائیں گی۔ تواضع اور مدارات کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ طفیل بھی قریش کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا۔ پھر قریش نے طفیل کی خوب تعریفیں کی کہ تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں، قوم تمہاری ذات پر فخر کرتی ہے اور تمہاری فراست کسی کی چکنی چپڑی باتوں کا اثر قبول نہیں کر سکتی، تمہارے ارادے اور عقیدے میں ثبات پایا جاتا ہے۔ قریش نے جب اندازہ کر لیا کہ طفیل پر ان کی باتوں کا جادو چل گیا ہے اور وہ ان کو اپنا دوست، ہمدرد اور غمگسار سمجھتا ہے، تو سب نے مل جل کر کہا کہ ایک شخص محمد نامی ہماری قوم کا ایک فرد ہے، اس سے ذرا بچے رہنا، اسے جادو آتا ہے جس کے اثر سے وہ باپ بیٹے، شوہر بیوی اور بھائی بھائی میں تفرقہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے ہماری قوم کے شیرازے کو بکھیر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے تمام کاموں میں ابتری پیدا ہو گئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی قوم اس بلا کا شکار ہو جائے، اس لیے ہم پورے زور کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نہ تو خود اس سے بات چیت کریں، نہ اس کی باتیں سنیں اور نہ اس کے پاس جائیں۔ قریش نے اس قدر غمگساری اور درد مندی کے لہجے میں طفیل کو نصیحت کی، بیچارے طفیل کو یقین آ گیا کہ یہ لوگ میری بھلائی کے لیے نصیحت کر رہے ہیں۔ ان کی ہمدردی میں خلوص اور بے غرضی پائی جاتی ہے۔ مجھے مسافر اور بے خبر سمجھ کر تمام خطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے غمخوار کرم فرماؤں کی بات نہ ماننا پرلے درجے کی احسان ناشناسی اور حماقت ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی کے دل میں کفار قریش کی یہ باتیں کچھ اس طرح جاگزی ہوئی کہ جب وہ خانہ کعبہ کو جاتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا کہ محمد کی آواز کی بھنک نہ پڑ جائے۔